الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے ہم نہیں ہیں آساں ہمارا، یہ دشمن کر چکا ہے 100 بار امتحان ہمارا۔ واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوانوں، ساتھیوں، بزرگوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ایک تو وقت بالکل مختصر ہے، علماء پیچھے بیٹھے ہیں، ان کا پڑھایا سبق انہیں سنا رہا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ ان کا جو اصول تھا وہ دنیا میں صرف اس لیے آئے کہ دنیا کے لوگوں کو ایک ضابطہ دیا جائے اور دنیا کے لوگوں کو ایک شعور دیا جائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، دین صرف مکہ اور مدینہ میں موجود تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اتنی محنت کی، ایک درسگاہ قائم کی، جس درسگاہ میں اپنے یاروں کو بٹھا کر انہیں تعلیم دی۔ تعلیم دینے کا مقصد کیا تھا؟ صرف وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ صحابہ اگر اسی مدرسے میں بیٹھ کر اگر تعلیم حاصل کریں گے تو پھر ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے کہ اس دنیا میں، پوری دنیا میں اس دین کو کیسے پہنچایا جائے گا، اس کے لیے فکری جستجو کی جائے گی۔ اگر آج کوئی شخص ایک کام کرے، اس کی بدولت اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو، وہ درمیان میں جا کر اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، اسے پورا نہیں کرتا، اسے مکمل نہیں کرتا، اسے درمیان میں چھوڑ کر پھر وسائل کی انتظار کرتا ہے۔ لیکن جب حضور نے صحابہ کو پڑھایا تھا، انہوں نے وسائل کی پرواہ نہیں کی تھی کہ یہ دین کابل تک کیسے پہنچے گا، انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی تھی یہ دین دنیا کے کونے تک کیسے جائے گا، انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بیوی کو چھوڑ کر ہمیں پاکستان کیوں جانا پڑے گا۔ صرف ان کا مقصد صرف رب کی رضا تھی، وہ صرف اعلان کر کے دنیا کو بتانا چاہتے تھے، دنیا کے لوگوں، ہم نے جس مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے جس مدرسے سے سبق پڑھایا ہے، یہی سبق آج آپ پڑھ رہے ہیں، یہی سبق آج میں پڑھ رہا ہوں، یہی سبق میرے اساتذہ پڑھاتے ہیں۔ وہ سبق کیا ہے؟ جب حضور نے صحابہ کو سبق پڑھایا تھا، وہ بھی یہی سبق پڑھایا تھا، وہ بھی یہی عنوان تھا، وہ بھی یہی آواز تھی، وہ بھی یہی قرآن تھا، وہ بھی یہی سب چیز تھی جو آج مسجد کا مولوی تمہیں بتاتا ہے۔ اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، صحابہ کی عصمت کو سلام کیا جا رہا ہے۔ لوگ آج صحابہ کی عصمت کو سلام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میں تو صحابہ کی عصمت پر ایک بار نہیں لاکھوں بار سلام کرنا سعادت سمجھتا ہوں۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو صحابہ کا نام لینا اپنی توہین سمجھتے ہوں گے، لیکن میں صحابہ کا نام لے کر اپنے دل کو خوشی دیتا ہوں۔ وہ کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ یہ دین صحابہ کی وجہ سے ملا ہے، یہ قرآن صحابہ کی وجہ سے ملی ہے، یہ حدیث صحابہ کی وجہ سے ملی ہے، یہ نماز صحابہ کی وجہ سے ملی ہے، یہ روزہ صحابہ کی وجہ سے ملا ہے۔ صحابہ کی آواز لگاتے لوگ کٹ ایسے نہیں رہے، صحابہ کی آواز لگا کر قربان ایسے نہیں ہو رہے، صحابہ
صحابہ کی آواز لگا کر بیوی کو ایسے نہیں چھوڑا جا رہا، صحابہ کی آواز لگا کر بچوں کو یتیم کیوں کرایا جا رہا ہے؟ صرف آواز یہ ہے، یہ لفظ صحابہ اتنی بھاری ہے، لینے والے کو ڈر لگتا ہے کہ لفظ صحابہ، کہیں صحابہ کا نام لے کر مجھے ہتھکڑی نہ پہننی پڑے، کہیں صحابہ کا نام لے کر مجھے جیل میں نہ جانا پڑے۔ کیا تمہیں پتا نہیں ہے وہ 14,000 نوجوان کیوں قبروں میں اترے تھے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف وہ ماں کی عظمت کی تحفظ چاہتے تھے، وہ صحابہ کا دفاع کرنا چاہتے تھے۔ آج کچھ لوگ صحابہ کی عظمت پر کمپرومائز اس لیے کرتے ہیں کہ میری نوکری بچ جائے، میری وزارت بچ جائے، میری صدارت بچ جائے، لیکن اسے پتا نہیں ہے جب قیامت کے دن ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن، حسین جب کھڑے ہوں گے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ دنیا میں ہم نے آپ کے نام پر سب کچھ لٹا دیا تھا، لیکن 1400 سال کے بعد ہمارا نام لے کر کمپرومائز کیا گیا، کچھ ہمارے نام کی گستاخی تو سنتے رہے مگر میدانوں میں نہیں اترے تھے، ہمارے نام کو برا کہا گیا، گالی استعمال کی گئی مگر یہ میدانوں میں نہیں آئے تھے۔ پھر مجھے بتاؤ کیا جواب دو گے؟ پھر اسے کیا کہو گے کہ اللہ ہم نے دنیا میں ان کے نام پہ پیسہ تو لیا تھا، ہم نے ان کے نام پہ صدارت تو لی تھی، سب چیز، پھر وہاں کیا منہ دکھاؤ گے؟ مجھے بتاؤ آج تم صحابہ کی آواز کیوں نہیں لگاتے؟ تم کیوں سو گئے ہو؟ مسلمانوں تم کہاں چلے گئے ہو؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ آج صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے نہیں بولتا میں جیل میں جاؤں گا، تمہیں پتا نہیں ہے میں امیر معاویہ کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں، کچھ لوگ امیر معاویہ کا تذکرہ کرنے سے ڈرتے ہیں، کچھ مولوی امیر معاویہ کا تذکرہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ آواز کیا ہے؟ یہ قرآن انہی کی وجہ سے پہنچا ہے جس نے اسلام کو 64,000 مربع میل پہ لہرایا تھا۔ کیوں لہرایا تھا؟ اس نے پہاڑوں میں، جنگلوں میں لہرا چھوڑے تھے، محمد کے دین کو پہنچا چھوڑا تھا، تمہیں بتا دیا ہے۔ آج صحابہ کی عظمت پر اس لیے آواز لگائی جا چکی ہے، ہر بچہ میدان میں اترے گا، چاہے 8 سال کا بچہ ہو، چاہے 9 سال کا بچہ ہو۔ میرے قائد حضرت فاروقی نے کہا تھا 8 سال کا بچہ بھی میدان میں اتر کر صحابہ کے کفر پر آواز لگائے گا، 50 سال کا بوڑھا بھی صحابہ کی عظمت پر آواز لگائے گا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، ہم صحابہ کی عظمت پر اس طرح ڈٹ چکے ہیں، اس طرح کٹنے کا عزم کر چکے ہیں، ہم جیل تو آتی ہے، آتی رہے، ظلم آتا ہے، آتا رہے، تشدد آتا ہے، آتا رہے، بربریت آتی ہے، آتی رہے، لیکن صحابہ کا نام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ گولی آتی ہے، آ جائے، یہ ایک زندگی ہے، یہ بھی صحابہ کی عظمت پر قربان ہے۔ لوگوں تم گواہ رہ جانا، ہم صحابہ کی عظمت لگا کے جا رہے ہیں، جب کل قیامت کے دن پوچھا جائے تم نے بھی گواہی دینی ہے کہ انہوں نے صحابہ کی عظمت کی آواز لگائی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، پیغام دیا تھا، ہم سن کر آئے تھے۔ میں بھی آج اس اجتماع میں یہ عہد کرنے لگا ہوں، صحابہ کی عظمت پر جان تو دے دوں گا، قربان ہو جاؤں گا، لیکن صحابہ کی عظمت پر کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ آخر میں اتنا کہتا ہوں، اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ یہ دل سے عزم رکھتے ہیں، صحابہ کی عظمت پر قربان ہو جائیں گے، لیکن صحابہ کی عظمت پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔